السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج آپ کی خدمت میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ خوبصورت باتیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے تمام چیزیں اس سے ڈرتی ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے تمام چیزیں اس سے ڈرتی ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا کوئی چیز اس سے نہیں ڈرتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہم سے ڈرنے لگے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے تابع ہو جائے، تو ہمیں بھی اللہ کے تابع ہونا ہوگا، یعنی اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ پھر عجیب بات بیان فرماتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر انسان 40 سال کی عمر تک پہنچ کر بھی گناہ نہیں چھوڑتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر گزرتی رہتی ہے، لیکن وہ اس دھوکے میں ہیں کہ میں بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، بڑھاپے میں اللہ کو راضی کر لوں گا، بڑھاپے میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر انسان 40 سال کی عمر تک بھی پہنچ کر بھی گناہ نہیں چھوڑتا اور اپنی شرکسی سے توبہ نہیں کرتا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کرتا، تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھرتا ہے۔ شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ جو 40 سال تک کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتا، اس کے باوجود وہ اللہ سے تعلق قائم نہیں کرتا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ نجات نہ پانے والے چہرے پر میں فدا ہوں، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے چہرے پر، اللہ کو ناراض کرنے والے چہرے پر میں فدا ہوں۔ پھر حضرت نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، عالم بدخو کی صحبت، یعنی برے اخلاق والے عالم کی، جو جاننے والا ہے، بڑا سمجھدار ہے، جس نے علم حاصل کیا ہے، عالم بدخو کی یعنی برے اخلاق والے عالم کی صحبت سے فاسق خوش خلق کی، یعنی اچھے اخلاق والے فاسق کی صحبت بدرجہ بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی برے عالم یعنی بد اخلاق عالم کے پاس بیٹھے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اچھے اخلاق والے فاسق کے پاس بیٹھے۔ تو فرماتے ہیں عالم بدخو کی صحبت سے فاسق خوش خلق کی صحبت بدرجہ بہتر ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں، جس کو غصہ زیادہ ہو اس کے دوست کم ہوتے، جس کا مزاج گرم ہوتا ہے، جس میں سختی زیادہ ہوتی ہے، جس میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے چاہنے والے اور اس کے دوست بہت کم ہوتے ہیں۔ پھر حضرت نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، جس نے کسی سے کوئی چیز مانگی اس نے اپنی عزت گھٹائی۔ یقیناً سوال کرنے سے عزت گھٹتی ہے، سوال کرنے سے آدمی ذلیل ہوتا ہے، اگرچہ وہ ذلت کو اپنے اندر محسوس کرے نہ کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوال انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، سوال انسان کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ فرماتے جس نے کسی سے کوئی چیز مانگی اس نے اپنی عزت گھٹائی، اور جس نے بے علم سے علم سیکھا، یعنی جس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، جس کے پاس کوئی جانکاری نہیں تھی، جس کے پاس کوئی علوم نہیں تھے، جس نے بے علم سے علم سیکھا، اس نے اپنی جہالت بڑھائی، یعنی وہ جہالت میں اور زیادہ ترقی کرنے لگا، اور جس نے بے وقوف کو علم پڑھایا اس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ جس کو سمجھ نہیں ہے، جس کو عقل نہیں ہے، جس نے بے وقوف کو علم پڑھایا اس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، اور جس نے ناشکر گزار پر احسان کیا اس نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا۔ ایک آدمی ناشکر گزار ہے، جس کے اندر شکر کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے، اس نے اس پر احسان کیا تو فرماتے ہیں اس نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا۔ پھر حضرت بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں،
جو شخص جانوروں پر لعنت کرتا ہے، بہت سی مرتبہ نہیں لوگ جانوروں کو برا بھلا کہتے ہیں، جانوروں پر لعنت کرتے ہیں، فرماتے جو شخص جانوروں پر لعنت کرتا ہے تو جانور کہتا ہے میری اور تیری طرف سے آمین ہو، جانور کہتا ہے میری اور تیری طرف سے آمین ہو، اور جو مجھ اور تجھ میں زیادہ گنہگار ہے اس پر لعنت ہو۔ یعنی تو نے جو لعنت کی ہے، جانور کو لعنت کی ہے، تو جانور کیا کہتا ہے؟ جو شخص جانوروں پر لعنت کرتا ہے تو جانور کہتا ہے میری اور تیری طرف سے آمین ہو، اور جو مجھ اور تجھ میں زیادہ گنہگار ہے اس پر لعنت ہو۔ ظاہر بات ہے جانوروں کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، جانوروں پر کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے، جنت اور جہنم تو انسان اور جناتوں پر ہے۔ تو فرماتے جو شخص جانوروں پر لعنت کرتا ہے تو جانور کہتا ہے میری اور تیری طرف سے آمین ہو، اور جو مجھ اور تجھ میں سے زیادہ گنہگار ہے اس پر لعنت ہے۔ پھر فرماتے تین چیزوں کو تلاش مت کرو کیونکہ یہ نہ پا سکو گے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین چیزوں کو تلاش مت کرو کیونکہ یہ تین چیزیں کبھی نہیں پا سکو گے۔ نمبر ایک، ایسا عالم جس کا علم میزان عمل میں پورا اترے، اگر تلاش کرو گے تو بے عمل رہو گے۔ یعنی ایسا عالم جس نے اپنے علم میں پورا عمل کیا ہو۔ کوئی آدمی یوں سوچتا ہے کہ میں تو ایسے عالم سے علم حاصل کروں گا جس نے اپنی زندگی میں اپنے علم پر پورا عمل کیا ہے، تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا عالم تمہیں ہرگز نہیں مل سکتا، بلکہ اگر ایسا عالم تم تلاش کرو گے تو پوری زندگی بغیر علم کے رہو گے۔ نمبر دو، ایسا عامل یعنی عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا، ایسا عامل جس کا اخلاص عمل کے موافق ہو، اگر تلاش کرو گے تو بلا عمل کے رہو گے۔ یعنی کوئی آدمی یوں سوچے کہ جب تک مجھ میں اخلاص پیدا نہیں ہوتا تب تک میں عمل نہیں کر سکتا، تو فرماتے ہیں کہ ایسا تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا عامل تم تلاش کرو گے جس کا اخلاص عمل کے موافق ہو، اگر تلاش کرو گے تو بغیر عمل کے رہو گے۔ پھر فرماتے نمبر تین، ایسا بھائی جو بے عیب ہو، یعنی ہم ایسا دوست تلاش کریں، ایسا بھائی تلاش کریں جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ ایسا بھائی جو بے عیب ہو اگر تلاش کرو گے تو بغیر بھائی کے رہو گے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ خوبصورت باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔